بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن شيئا من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں ایک حدیث کا مضمون آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو چند اعمال کی تلقین کی کہ خیر کا کام کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو. سب کے بعد جب انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میں کچھ بھی نہ کر سکوں، کسی کے کام نہ آ سکوں، کسی کی مدد نہ کر سکوں، میں کچھ نہ کر سکوں تو پھر میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نصیحت ارشاد فرمائی تھی کہ اگر تم کسی کے لیے خیر خواہ نہیں بن سکتے، کسی کے کام نہیں آ سکتے، تو پھر تمہارا کام یہ کہ کم سے کم یہ ہو کہ تمہاری ذات سے کسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے. یعنی اگر کسی کے لیے نفع بخش نہیں بن سکتے تو کسی کے لیے تکلیف کا سامان بھی مت بنو. یہ بالکل آخری درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. متعدد احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے نفع کا سامان بنے، نفع کا ذریعہ بنے، اور یہ ایمان کی علامت بیان کی گئی ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے دوسرے کو نفع پہنچاؤ. چنانچہ ایک حدیث جو مشہور ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور ایمان کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. یعنی راستے میں گزر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، یا کیلے کا چھلکا ہے جس سے دوسرے تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ہم اس چیز کو راستے سے کنارے کر دیں کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. فرمایا کہ یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہے. باہر آواز بہت کم کہہ رہے ہیں. فرمایا یہ ایمان کی ایک علامت ہے. ٹھیک ہوگی. اب جہاں پر تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ایمان کی علامت بیان کیا گیا، اسی سے ہم یہ بات بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے لیے بھی کسی ذریعے سے تکلیف کا سامان پہنچا رہے ہیں تو وہ کس زمرے کے اندر جائے گا. حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اس کا مخاطب آپ نے منافقین کو کیا کہ وہ لوگ جو اسلام نہیں لائے وہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. تو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اگر کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہ کس زمرے کے اندر ہیں. ہم اپنی روزانہ کی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارے کسی بول سے، ہمارے کسی عمل سے
دوسرے خوش ہیں یا ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گمان کے اعتبار سے نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جیسے کوئی دینی جلسہ کسی محلے کے اندر منعقد کر دیا اور رات بھر مائک لگا کر اور اسپیکر لگا کر تقریریں ہو رہی ہیں۔ یہ رات بھر جلسہ کرنا کیا یہ دین کا کام ہو رہا ہے یا دوسروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے؟ کوئی سونا چاہتا ہے، کوئی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کوئی ذکر کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی حالت کے اندر ہے، لیکن ہم دین کے نام پر رات بھر رت جگہ کیے ہوئے ہیں اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں، اور حالانکہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ زمانے پہلے تک رمضان کے آخر عشرے میں شبینہ ہوا کرتا تھا، اور آج بھی کچھ لوگوں کے یہاں ہوتا ہے کہ رات بھر مسجد کے اوپر مائک لگا دیا اور کچھ حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، چند حافظ صاحب ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، زور زور پڑھا جا رہا ہے۔ محلے کے مسجد کے پڑوسی کو کان پڑی سنائی نہیں دے رہی، کوئی سونا چاہتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، شب قدر کا موقع اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے عبادت کے اندر یکسوئی حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ ہم اپنے گمان کے اندر تو نیکی کر رہے ہیں، لیکن وہ نیکی ہمارے لیے وبال جان بن رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کی بے شمار شکلیں بن سکتی ہیں۔ خصوصاً آج ہمارے خاص طور سے مسلم معاشرے کے اندر اس کی بہت ساری صورتیں کہ ہم دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یعنی معاشرتی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، آج مسلم معاشرہ گویا کہ اس سے دور ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی ایک موٹی سی مثال جو آج کے زمانے کے اعتبار سے ہے کہ آج کل ہماری حکومت کی طرف سے روزانہ یہ صفائی والے گلی گلی گھوم کر آواز لگاتے ہیں، کوڑا کے لیے سیٹی بجائی جاتی ہے اور اس کا وقت متعین کیا گیا، جگہ جگہ وقت، یعنی کوڑا اٹھانے کا وقت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے مسلم محلے کا جائزہ لے لیں کہ بے وقت اس کے اندر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، گندگی کا انبار لگا ہوا ہے۔ گویا کہ گندگی کا ہونا یہ مسلم محلے کی پہچان بن کر رہ گئی ہے۔ اور اس پر مزید یہ ہے کہ عموماً بہت سارے گھرانے ایسے جو اپنے گھر کی کھڑکیوں سے، اپنے دروازے سے کھڑے ہو کر یوں ہی کوڑا پھینک دیتے، کسی کے اوپر گیا، راستے میں بکھر گیا، گزرنے والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یہ مسلم معاشرے کا حال ہے جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی حد درجے تلقین کیے، جس کے نبی یہ نے تعلیم دی ہے کہ تمہاری ذات سے کسی کو ادنا درجے کی تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا جو یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس سے کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ خود ہمارے بھائی بھی اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ ہمارے محلے میں گزرتے ہیں تو ایک دوسری طرح کا تأثر لے کر جاتے ہیں کہ یہاں کے انسان گویا کہ کسی دوسری دنیا کے، جن کو جینے کا تہذیب اور سلیقہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس، جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جینے کا طریقہ ہمیں سکھلایا گیا، صفائی کا نظام ہمیں دیا گیا، وہ سارا دستور ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، ہم چھوٹی سی چیز اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے اور مسلمانوں کے معاشرے کے سلسلے میں اس سے پیغام جاتے کہ مسلم معاشرہ کیسا ہوتا ہے، مسلمان زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ ہم چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر صفا رہے، ہمارے گھر کے اندر صفائی رہے، اور ہم اس کے نتیجے میں باہر گندگیوں کا انبار لگا دیتے ہیں، وقت کا ہمارے پاس کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر خاص طور سے دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پچھلے جمعہ کے اندر پڑھی گئی تھی، اس کے اندر کار خیر کے اوپر آمادہ کیا تھا کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے کار خیر کے اندر مبتلا رہے، اپنی ذات کے اعتبار سے دوسروں کو بھلائی پہنچاتا رہے۔ خیر کے کتنے کام ہو سکتے ہیں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس کے اندر خیر اختیار کرنے کی بے شمار راہیں ہیں، بس ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے
جب انسان صبح سو کر اٹھتا ہے تو بدن کے ہر جوڑ کے بدلے میں اس کے اوپر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ انسانی بدن کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں، جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا، 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور جب صبح سو کر اٹھتا ہے تو ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ اس کے اوپر واجب ہے۔ اب 360 صدقہ روزانہ انسان کرتا رہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو بھی انتہائی آسان فرما دیا۔ ہمیں اپنے جیب سے کچھ نہیں دینے کی ضرورت ہے، بلکہ کچھ اعمال بتلا دیے کہ ایمان والا اس کو کرے، اس کو صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ کیا فرمایا؟ انتہائی آسان عمل بیان فرمایا کہ انسان ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ لے، ایک صدقہ کا ثواب ملے گا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے، ایک صدقہ کا ثواب ملے گا، اللہ اکبر کہہ لے، صدقے کا ثواب ملے گا، لا الہ الا اللہ کہہ لے، صدقے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا امر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقۃ، کسی اچھائی کی بات کا حکم کر دے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، کسی بری بات سے روک دے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملاقات کر لے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ بہت سارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر بیان فرمایا کہ یہ عمل کر لے یہ صدقہ، یہ عمل کر لے یہ صدقہ۔ صرف یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ جو تیسرا کلمہ ہے، فرمایا ہر کلمہ اس کے اوپر ایک صدقے کا ثواب ملے گا، اور ایک مرتبہ آدمی کلمہ پڑھے تو اس کے اندر 4 کلمے آتے ہیں، گویا کہ تیسرا کلمہ اگر ایک مرتبہ پڑھے تو 4 صدقے کا ثواب اس کو مل گیا۔ روزانہ اگر اس کی ایک تسبیح پڑھ لے تو جتنا صدقہ اس کو واجب ہے 360 صدقہ، اس سے زیادہ یعنی 400 صدقے کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ ایک تسبیح پر 4 صدقہ تو 100 مرتبہ اگر یعنی ایک مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے پر 4 صدقے کا ثواب، پوری ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھ لے تو 400 صدقے کا ثواب ملے گا، اور واجب کتنا ہے؟ 360 صدقہ اس کے اوپر واجب ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان بیان فرما دیا، آدمی کے اندر کرنے کا جذبہ ہو کہ وہ خیر کا کام کرے۔ فرمایا کہ کوئی کسی کو اچھی بات کا حکم کر دے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، کسی کا سامان اٹھا، حدیث کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ کسی کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھ دینا یہ بھی صدقہ ہے، کوئی سواری پر چڑھنے میں اس کو دقت ہو رہی ہے اس کے چڑھنے میں مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، کوئی اپنے پڑوسی کے یہاں تھوڑی سی چیز ہدیے کے طور پر بھیج دے، چاہے وہ انتہائی یعنی کم سامان ہو یا انتہائی کم قیمت کا وہ بھیج دے، وہ بھی اس کے لیے یعنی صدقہ کا سامان ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ کی مثال دی کہ بکری کا ایک کھر بھی بھیج دے تو یہ بھی اس کے لیے یعنی ہدیہ بھیج دے تو اس کے لیے صدقہ ہے۔ آج یہ چیز ہمارے معاشرے سے نکل گئی، جو چند چیزیں میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی 3-4 چیزیں، ایک تو ہدیہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی کہ بکری کا ایک کھر بھی بھیج دینا یہ بھی اچھائی کی علامت صدقہ ہے۔ آج ہم کسی کو ہدیہ بھیجنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھی سی چیز گھر میں پکی ہو، کوئی الگ سے پکوان پکاؤ جو روزانہ نہیں پکتا، کبھی کبھی اہتمام کے ساتھ پکایا جاتا ہے، وہ پکا کر ہم بھیجیں، اور وہ بھی کس کے یہاں؟ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں، اپنی پھوپھی کے یہاں، اپنے چچا کے یہاں، یا اپنے کسی دوست کے یہاں، یا اپنا کوئی خاص آدمی اس کے یہاں بھیجتے، ہم اس کو ہدیہ سمجھتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری سے ہٹ کر کیا فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے یہاں، ہم پڑوسی کے یہاں بھیجتے ہیں تو کس وقت بھیجتے ہیں؟ جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا پڑوسی پریشان حال ہے، اس کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، تو ہم اس کی تنگ دستی کے اوپر ترس کھا کر کچھ اس کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ پڑوسی کے یہاں صرف پڑوس کی نسبت پر ہدیہ بھیجنا کہ وہ میرا پڑوسی ہے، اور گاہے بگاہے بیچتے رہنا، کچھ پکا ہے اٹھا کر بھیج دیا، کچھ اچھا پکا ہے نارمل پکا ہے جو روزانہ پکتا ہے اسی میں سے بھیج دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ایک تو یہ چیز ہمارے معاشرے سے نکلتی چلی جا رہی ہے، یعنی ہدیوں کا لینا دینا، کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے یہاں، اپنے پڑوسیوں کے یہاں کچھ ہدیہ بھیج دیں، کچھ ان کے یہاں سے آ جائے تو ہم اس کو قبول کر لیں۔ دوسری چیز، دوسروں کی مدد کرنا۔
یعنی کسی کا بوجھ اٹھا کر مدد کرنا، کوئی سواری پر سوار ہونا چاہتا ہے، انتہائی ضعیف آدمی ہے، نہیں چڑھ پا رہا ہے، کمزور ہے، پاؤں میں درد ہے، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، وہ چڑھنا چاہتا ہے لیکن کمزوری کی بنیاد پر سواری پر اپنے، چاہے وہ رکشہ ہو یا کوئی کار ہو، اس کے اوپر نہیں چڑھ پا رہا ہے، اس کی مدد کر دینا، فرمایا یہ صدقہ ہے۔ یا کوئی کمزور آدمی ہے، اس کے پاس کوئی بوجھ ہے، اس کے بوجھ کو اٹھا کر اس کی سواری پر رکھ دینا یا اس کے گھر تک پہنچا دینا، فرمایا یہ صدقہ ہے۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے خیر کے اتنے راستے بیان فرما دیے کہ انسان ہر قدم پر خیر حاصل کر سکتا ہے، لیکن صرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی گھر والی سے جو اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، وہ بھی صدقہ کا ثواب اس کے اندر بھی اس کو نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام نے سوال فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی خواہش کو پورا کریں، اس کے اندر بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اگر غلط جگہ پر اس کو استعمال کرتے کیا تمہیں گناہ نہیں ہوتا؟ فرمایا کہ ہاں گناہ ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صحیح جگہ پر استعمال کیا تو اس کے اندر تمہیں اجر بھی ملے گا۔ تو میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو معاشرہ دیا گیا ہے، معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کا جو دستور دیا گیا ہے، ہم اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ایمان والوں کو جو زندگی گزارنے کا دستور دیا گیا ہے، اس کے اندر صرف یہ ہے کہ اس سے صرف دوسروں کو نفع پہنچے، اس کی ذات سے کہیں پر کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہم اپنی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ ہماری ذات سے دوسروں کو نفع پہنچ رہا ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ کیا ہمارا اخلاق اس قابل ہے کہ اس کو دوسروں کو سامنے نمونہ بنا کر پیش کر سکتے ہیں؟ دوسرے لوگ غائبانہ طور پر ہمارے اخلاق کی تعریف کر سکتے ہیں، ہم خود جائزہ لے کر اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے داخلے کی اجازت چاہی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر کوئی ازواج مطہرات میں سے کوئی موجود تھی، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انتہائی بدترین آدمی آیا ہے، بیس اخل عشیرہ، یہ انتہائی بدترین آدمی آیا ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد داخلے کی اجازت دے دی۔ وہ آدمی آیا، ملاقات کرنے کے لیے بیٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ اور خوش اخلاقی کے ساتھ اس سے ملاقات کی، اور جو ملاقات کرنا چاہتا تھا جب ملاقات کر کے چلا گیا تو اس کے بعد ان زوجہ امہات المؤمنین میں سے جو موجود تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ آدمی جب آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ انتہائی بدترین آدمی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ ایسا بہترین اخلاق کا مظاہرے کے خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملاقات کی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہمیں اس سے نصیحت لینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بد اخلاق ہے تو کیا میں اس کے ساتھ میں بھی بد اخلاق بن جاؤں؟ میں تو اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کروں گا، چاہے کوئی بد اخلاق ہو، وہ بد اخلاق ہو تو ہوا کرے، لیکن میں اس کے نتیجے میں، اس کے مقابلے میں بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ میرا جو اخلاق ہے میں اسی کا مظاہرہ کروں گا، میں اچھا اخلاقی اس کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ کو جو تمغہ دیا گیا انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق والے، بلند اخلاق والے، وہی اخلاق ایمان والوں کو بھی دیے گئے۔ حتیٰ کہ میں نے جو حدیث پڑھی اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے اس کو بھی حقیر مت جانو، کیا پتہ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ چھوٹی سی نیکی بھی مقبول ہو جائے اور اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت کر دی جائے۔ اس کے اوپر میں ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک شخص تھے پچھلی قوم کے اندر، وہ راستے سے اپنے سفر میں جا رہے تھے جنگل کے اندر سے، مشہور واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ ان کو پیاس لگی، ان کو ایک کنواں ملا، کنویں میں اتر کر انہوں نے اپنی پیاس بجھائی اور پیاس بجھا کر پھر آگے سفر میں روانہ ہو گئے۔ سفر میں آگے پہنچے
تو دیکھا کہ ایک پیاسا کتا بیٹھا ہوا ہے جو بھوک یعنی پیاس کی وجہ سے بالکل بلبلا رہا ہے۔ ان کو اس جانور کے اوپر ترس آیا، وہ واپس آئے اور جو خف پہنے ہوئے تھے، یعنی خفین جس کو ہم کہتے ہیں جاڑے کے دن میں جو موزہ پہنا جاتا ہے چمڑے کا، جو خف پہنے ہوئے تھے اس خف کو کنویں میں ڈھل کر اس میں پانی بھرا اور اس پانی کو لا کر اس کتے کے منہ کے اندر ٹپکایا، کتے منہ میں ٹپکایا، اور پھر جب اس کو پانی ملے اور اس کے پیاس بجھی تو وہ کتا اٹھا اور جھرجھری لے کر آگے بڑھا۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک کتے کو پانی پلانے کے اوپر بھی ثواب ملے گا، اس کی پیاس بجھانے کے اوپر بھی ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جاندار کو یعنی ہر جاندار کو کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر ثواب ملے گا۔ کوئی بھی جاندار اس کے یعنی مزاج پرسی کر لو، اس کو بھوکا ہے کھانا کھلا دے، پیاسا ہے پانی پلا دے، اس پر ہمیں ثواب ملے گا۔ جاندار کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ کتا ہو، چاہے بلی ہو، چاہے دوسرا جانور ہو، پھر انسان کا مرتبہ کس درجے میں ہوگا ہم اس کو تصور کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں، اور اگر خیر کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے مضرت کا سامان نہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔